انہوں نے غائب کر دیا 26ویں ترمیم سے. آج پھر ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں, ہمیں اور کنونشن بلوانا پڑا. ہمارا یہ رائٹ تھا کہ صدر نے پھر بیٹھ کے ایک رات کی اندھیرے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور باہر سے ججز لے آئے. ٹھیک کہا ہے اندرانی صاحب نے کہ کتا کنویں میں پڑا ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم وہ ترمیم ہے جس میں آپ کا نہ ہاؤس کمپلیٹ تھا, نہ آپ 2/3 میجارٹی میں تھے اور ایک ترمیم لے کے آ گئے, اور اس ترمیم کے ساتھ آپ نے سارا نظام ہی تبدیل کر دیا, پوری عدلیہ کو آپ نے انڈرمائن کر دیا, اور آپ اپنی من پسند کے ججز لگا رہے ہیں, اور ایک ایسا جج لے کے آ رہے ہیں کہ سینئر پینی جج کو پیچھے کر کے ایک آپ امپورٹڈ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور آپ انہیں فیصلے لینا چاہتے ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے ہٹ کے میں ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑتا ہوں. میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کا اجلاس ہمیں یہ اور ٹائم نہیں دے گا کہ کل جسٹس جہانگیری کو کراچی بھیج دے, محسن کیانی کو کوئٹہ بھیج دے. ہمیں شاہراہ دستور پہ جانا ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور آج ہم نے اعلان کرنا ہے کہ اسلام آباد بار کے جتنے غجور دوست بیٹھے ہیں یہ جانے کے لیے تیار ہیں. میں ریاست علی آزاد اور نعیم علی گجر کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے ساری چیزیں چھوڑ کے, جب بھی آئین سپریم ہے, تمام ادارے اس کے نیچے ہیں, آئین کی سپرمیسی پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آئین سب سے اوپر ہے, اس کو فالو کرنا مینڈیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ ہر آرگن اس کو فالو کرے. تو جب بھی آئین کا چھلواڑ ہوا, کون نکلا ہے؟ آپ ہسٹری 76 سال اٹھا کے دیکھ لیں. وکیل نکلا ہے. میں میڈیا کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اس مشکل وقت میں بھی 2007 سے لے کے 2009 تک اس میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا. آج پیکا ایکٹ لا کے میڈیا کو بھی انہوں نے انڈرمائن کر دیا ہے. کوئی ادارہ نہیں بچا. ملک میں آپ کو آئین اور قانون نظر نہیں آ رہا. لہذا اپنے آزاد منصب ججز جو ہم صرف اسلام آباد کے ججز کی بات نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے آپ نے نکلنا ہے. اور ہمیشہ کون نکلا ہے؟ وکیل نکلا ہے یا انٹلیکچوئل نکلا ہے. اور آج میں لاسٹ میں حبیب جالب کے چند شعر پڑھ کے ختم. یہ حالات ہے ملک کے, سمجھو اس حالات کو. شاید ہماری یہ جنگ نہیں ہے آپس کی, حالات کیا جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. تو حبیب جالب نے یہی حالات تھے, بالکل جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ 76 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دیپ جن کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب محترم نیاز اللہ خان نیازی صاحب. اب ہمارے اگلے مقرر سابق صدر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ, ممبر پنجاب بار کونسل جناب محترم حاجی توفیق آصف عوان صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد صلی اللہ رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 گھنٹے چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ہمارا بدنما چہرہ پاکستان کا اٹھانے کی وہاں دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. اس کے وارث 25 کروڑ عوام ہیں, اور یہ جنت جیسا ملک جہاں ہم رہتے ہیں, میں اپنے ان جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ یہ جنت ہے, اس کو جنت رہنے دیں. تم اپنی جنت ملک سے باہر جا کر بعد میں تلاش کرتے ہو. کوئی پتہ چلتا ہے آسٹریلیا میں ہے, کوئی بیلجیم میں ہے, کوئی دبئی میں ہے, کوئی یو کے میں ہے, کہیں کہاں ہے. لیکن خدا کے لیے اس جنت میں خود بھی رہو, ان پاکستانیوں کو بھی رہنے دو. اور دنیا کی تاریخ اٹھا لے, 1000 سال اٹھا لیں, جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوگا وہاں نہ ترقی ہوتی ہے, نہ وہاں معاشی ترقی ہوتی ہے, نہ وہاں اقتصادی ترقی ہوتی ہے, نہ وہاں سماجی ترقی ہوتی ہے. اس لیے نظام انصاف پہ حملہ ہونے سے پہلے یہ 1000 دفعہ سوچو کہ آج دنیا گلوبل ولیج ہے. آج کے ہر ایکٹ کے اوپر دنیا نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. خدا کے لیے پاکستانیوں کا سوچیں اور پاکستان کا سوچیں.
آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب محترم شعیب شہین صاحب. اب ہمارے اگلے مقرر سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جناب محترم نیاز اللہ خان نیازی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب نیاز اللہ خان نیازی صاحب. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی اسلام آباد بار کونسل کے ممبران، چیئرمین، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور کابینہ، اور تمام میرے دوستو، آج کا جو اجلاس ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم بالکل یونائٹڈ ہیں اور ہمارا مشن ہی ایک ہے کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. مجھے یاد ہے کہ یہی بات جس نے بلیدی صاحب پورے ساری مجھے نام بھول گیا وائس چیئرمین صاحب کہ پورے پاکستان کی رول ماڈل بار تھی اور ہے، اور یہیں سے ہی تحریک چلنی ہے اور انشاءاللہ چلے گی. میں اپنے لیے آنر محسوس کرتا ہوں کہ جتنے مشکل وقت میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں آ چکی تھی اور میں اسلام آباد بار کا صدر بنا تو میرے لیے آنر تھی اور ہے کہ اس میں میری کابینہ میں ریاست علی آزاد اور نئی ملی گجر بطور جنرل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری تھے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج جتنا مشکل وقت آئین پہ ہے، پہلی خرابی کیا ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، جس کی وجہ سے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا. چند دن پہلے مسٹر جسٹس محسن علی کین نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ ایک خط کے ڈر سے مارے ایک ترمیم لا کر پورے نظام کو چینج کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ کل جو صدر نے نوٹیفیکیشن کیا، جو ہم نے پچھلا کنونشن کیا، اس میں روٹیشن کو انہوں نے غائب کر دیا 26ویں ترمیم سے. آج پھر ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں، ہمیں اور کنونشن بلوانا پڑا. ہمارا یہ رائٹ تھا کہ صدر نے پھر بیٹھ کے ایک رات کی اندھیرے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور بیٹھ سے ججز لے آئے. ٹھیک کہا کہ اندرانی صاحب نے کہ کتا کنویں میں پڑا ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم وہ ترمیم ہے جس میں آپ کا نہ ہاؤس کمپلیٹ تھا، نہ آپ 2/3 میجارٹی میں تھے اور ایک ترمیم لے کے آ گئے، اور اس ترمیم کے ساتھ آپ نے سارا نظام ہی تبدیل کر دیا. پوری عدلیہ کو آپ نے انڈرمائن کر دیا اور آپ اپنی من پسند کے ججز لگا رہے ہیں اور ایک ایسا جج لے کے آ رہے ہیں کہ سینئر پینی جج کو پیچھے کر کے ایک آپ امپورٹڈ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آپ انہیں فیصلے لینا چاہتے ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے ہٹ کے میں ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑتا ہوں. میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کا اجلاس ہمیں یہ اور ٹائم نہیں دے گا کہ کل جسٹس جہانگیری کو کراچی بھیج دے، محسن کیانی کو کوئٹہ بھیج دے. ہمیں شاہراہ دستور پہ جانا ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور آج ہم نے اعلان کرنا ہے کہ اسلام آباد بار کے جتنے غجور دوست بیٹھے ہیں یہ جانے کے لیے تیار ہیں. میں ریاست علی آزاد اور نئی ملی گجر کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ساری چیزیں چھوڑ کے، جب بھی آئین سپریم ہے، تمام ادارے اس کے نیچے ہیں. آئین کی سپرمیسی پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آئین سب سے اوپر ہے، اس کو فالو کرنا مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہے کہ ہر آرگن اس کو فالو کرے.
تو جب بھی آئین کا کھلواڑ ہوا کون نکلا ہے؟ آپ ہسٹری 76 سال اٹھا کے دیکھ لیں. وکیل نکلا ہے. میں میڈیا کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اس مشکل وقت میں بھی 2007 سے لے کے 2009 تک اس میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا. آج پیکا ایکٹ لا کے میڈیا کو بھی انہوں نے انڈرمائن کر دیا ہے. کوئی ادارہ نہیں بچا. ملک میں آپ کو آئین اور قانون نظر نہیں آ رہا. لہذا اپنے آزاد منصب ججز جو ہم صرف اسلام آباد کے ججز کی بات نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے آپ نے نکلنا ہے. اور ہمیشہ کون نکلا ہے؟ وکیل نکلا ہے یا انٹلیکچوئل نکلا ہے. اور آج میں لاسٹ میں حبیب جالب کے چند شعر پڑھ کے ختم. یہ حالات ہے ملک کے, سمجھو اس حالات کو. شاید ہماری یہ جنگ نہیں آپس کی, حالات کیا